رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ بھی بڑا مقام رکھتی تھیں، حضرت عائشہ بھی۔ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بہت خاص بات ہے کہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن زیاد اسدی فرماتے ہیں، میں نے عمار بن یاسر سے سنا، وہ فرماتے تھے عائشہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے 3889 نمبر پر۔ اور جب علی نے عمار اور حسن کو کوفہ بھیجا تاکہ لوگوں کو اپنی مدد کے لیے تیار کریں، تو عمار نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے بھی خوب معلوم ہے کہ عائشہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھے تم علی کی اتباع کرتے ہو جو خلیفہ حق ہیں یا عائشہ کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3772 نمبر پر۔ یہ بات خاص واقعے کے حوالے سے ہے۔ ہماری تاریخ کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کے بارے میں لوگ ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں، خاص طور پر حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جو ایک جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ میں اس کے اوپر اور تو کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتی، اس میں کوئی شک نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ نے دین کی بڑی خدمت کی، لیکن یہ ان کی ایک ایسی غلطی تھی جس پر انہیں خود ملال تھا۔ ہمیشہ اس بات پر بہت رویا کرتی تھی کہ میرے سے یہ کیا معاملہ ہوا، لیکن بہرحال حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان یہ ہونا مقدر تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے آزمایا تھا جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہوا۔ لیکن بہرحال یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کرتے تھے، یعنی ایون اپوزٹ اینڈ پر بھی ہوتے تھے تب بھی دوسرے کی خوبی کا اعتراف ضرور کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ کیڑے ہی چنتے رہیں۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ دوسروں میں خرابی اور برائی ہی دیکھتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اپوزٹ اینڈ پر ہوتے ہوئے بھی خوبیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ افراد میں اختلاف ہو جائے لیکن خوبیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اور حضرت عائشہ بھی ان افراد میں سے ہیں جنہیں جبریل نے سلام کہا۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے ایک دن فرمایا، اے عائش، یہ جبریل تشریف رکھتے ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے اس پر جواب دیا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ وہ چیز ملاحظہ فرماتے ہیں جو مجھے نظر نہیں آتی۔ یہ حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ آپ کو تو حضرت جبریل نظر آتے ہیں اور مجھے نظر نہیں آتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6304 نمبر پر، اور صحیح بخاری کی روایت ہے 3768 نمبر پر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے جواب میں یہ کہا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ ترمذی کی روایت ہے 3882 نمبر پر۔ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ رب العزت کا فیصلہ تھا کہ وہ رسول اللہ کی دنیا اور آخرت میں بیوی بنے، اور نکاح سے پہلے حضرت عائشہ 3 بار رسول اللہ کو خواب میں دکھائی گئی، یعنی بار بار آپ کو مینٹلی پریپیئر کیا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہوں گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے عائشہ، تو مجھے 3 رات تک خواب میں دکھائی گئی۔ ایک فرشتہ سفید ریشم کے ٹکڑے میں تجھے میرے پاس لایا، وہ مجھ سے کہنے لگا یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے اس کا چہرہ کھولا تو وہ تو ہی نکلی، تو میں نے اپنے جی میں کہا، اگر اللہ کی طرف سے یہ خواب ہے تو اس طرح ضرور ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6283 نمبر پر، صحیح مسلم کی روایت ہے 6284 نمبر پر۔ اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ رب کا ڈیسیژن تھا، اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آتے تھے سچے خواب آتے تھے اور وہ پورے ہو جایا کرتے تھے، یعنی سچے خواب نبوت سے پہلے بھی آپ کو نظر آیا کرتے تھے، اور خاص طور پر ربیع الاول کا وہ مہینہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب دیکھنے شروع کیے، اور یہ سلسلہ رمضان تک جاری رہا، پھر آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ اور حضرت عائشہ کی کیا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کے بستر پر وحی نازل ہوتی ہے، یعنی عائشہ کا بڑا مقام ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگ میری باری کے دن تحفے تحائف بھیجنے کا اہتمام کرتے تھے، تو میری تمام سوکنیں حضرت ام سلمہ کے پاس جمع ہوئیں اور کہنے لگیں، ام سلمہ، لوگ اپنے تحائف بھیجنے کا اہتمام عائشہ کی باری کے دن کرتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی بھلائی کا ارادہ رکھتی ہیں جیسے کہ عائشہ رکھتی ہیں۔ تم رسول اللہ سے عرض کرو کہ وہ لوگوں کو حکم فرمائیں کہ میں جس بھی گھر میں ہوں تم اپنے تحائف وہیں بھیج دیا کرو۔ حضرت ام سلمہ نے اس کا رسول اللہ سے ذکر کیا تو آپ نے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ حضرت ام سلمہ نے بات دہراتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس بات کا ذکر میری سوکنوں نے کیا ہے کہ لوگ اپنے تحائف عائشہ کی باری کے دن بھیجتے ہیں،
آپ حکم فرمائیں کہ میں جہاں بھی ہوں لوگ اپنے تحائف وہیں بھیج دیا کریں۔ جب میں نے تیسری بار یہ بات عرض کی تو آپ نے فرمایا ام سلمہ تم مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، کیونکہ سوائے عائشہ کے بستر کے تمہارے کسی ایک کے بستر پر بھی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ یعنی حضرت عائشہ کے بستر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اور اس بستر میں وحی نازل ہو جایا کرتی تھی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 3879 نمبر پر۔ اس سے اس کمیونٹی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ مسلمان رسول اللہ سے محبت رکھتے تھے، کھانے پینے کی اشیاء یا برتنے کی دوسری اشیاء اس دن رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے جس دن آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتے تھے۔ اس سے باقی خواتین کو، ازواج مطہرات کو تکلیف ہوتی تھی کہ آخر ہماری باری کے دن تو لوگوں کو خیال نہیں آتا اور حضرت عائشہ کی باری کے دن خیال آتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی، آپ کی لگن کو بھی لوگ سمجھتے تھے۔ لوگوں کو بھی پتا تھا کہ رسول اللہ کس دن زیادہ خوش ہوں گے۔ ازواج مطہرات نے رسول اللہ سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ ٹھیک ہے، یعنی آپ کسی بھی دن تحائف بھیج سکتے ہیں، یعنی جیسے آپس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اچھا کھانا پینا یا اچھے طریقے سے رہنا یا تحائف آئیں تو خوشی کا اظہار، یہ خوشیوں کو بڑھا دیتا۔ اس وجہ سے ازواج مطہرات چاہتی تھیں کہ ہمارے ساتھ بھی رسول اللہ خوش رہیں اور رسول اللہ جب ہوں تو اسی طرح سے ہم بھی اچھا ٹائم پاس کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی فرمائش کو پورا نہیں کیا، صرف یہ کہا عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو، کیونکہ اس کے بستر پر وہی نازل ہوتی۔ اس سے حضرت عائشہ کے کردار کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ کی رب کے نزدیک اور رسول اللہ کے نزدیک کیا اہمیت تھی۔ حضرت عائشہ علمی اعتبار سے بھی بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھتی تھی، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی دوسرے کھانوں پر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے کامل پیدا ہوئے لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل پیدا نہیں ہوا، یعنی یہ خواتین با کمال تھیں۔ اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت بقیہ تمام کھانوں پر۔ سرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا تھا۔ گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے جو ہیں ان کو بھگو کر کھانا رسول اللہ کو بہت اچھا لگتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جیسے سرید مزے کا کھانا ہے ایسے ہی عورتوں پر حضرت عائشہ کی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3769 نمبر پر۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا آپ کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ پھر پوچھا گیا مردوں میں سے؟ فرمایا ان کے باپ یعنی ابو بکر۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 3890 نمبر پر۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں رسول اللہ نے ان کو غزوہ ذات السلاسل میں لشکر کا امیر مقرر فرمایا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول تمام لوگوں سے آپ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ میں نے عرض کیا مردوں میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ ترمذی کی روایت ہے 3885 نمبر پر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے ذریعے امت کے لیے راستہ نکالا۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں جانے کے لیے آپ نے اپنی بہن اسما سے ایک بار ہار عاریتن لیا تھا، اتفاق سے وہ راستے میں کہیں گم ہو گیا۔ رسول اللہ نے اسے تلاش کرنے کے لیے چند صحابہ کو بھیجا۔ اس دوران میں نماز کا وقت ہو گیا تو ان حضرات نے بغیر وضو کیے نماز پڑھ لی۔ پھر جب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے صورتحال کے متعلق عرض کیا۔ اس کے بعد تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ اس پر اسید بن حضیر نے کہا کہ تمہیں اللہ جزائے خیر دے، خدا کی قسم تم پر جب بھی کوئی مرحلہ آیا تو اللہ نے اس سے نکلنے کی کوئی سبیل تمہارے لیے پیدا کر دی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی اس میں برکت پیدا فرمائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3773 نمبر پر۔ اور رسول اللہ نے فرمایا مجھے عائشہ کے بارے میں نہ ستاؤ، یہ روایت ہم پہلے پڑھ چکے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3775 نمبر پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں کب عائشہ ناراض ہوتی ہے اور کب راضی ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت عائشہ بھی عام انسانوں کی طرح انسان تھیں اور انہیں بھی غصہ آتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ وہ راضی نہیں رہتی تھیں، کبھی وہ بھی خفا ہو جاتی تھیں۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو جس وقت مجھ سے راضی ہوتی ہے اور جس وقت تو غصے میں ہوتی،
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا آپ یہ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم، اور جب غصے میں ہوتی ہے تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے عرض کیا بے شک اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں تو صرف آپ کا نام مبارک ہی چھوڑتی ہوں، یعنی صرف نام نہیں لیتی ورنہ میں رہتی تو آپ ہی کیوں، یعنی آپ مجھے بے حد محبوب ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6285 اور 6286 نمبر پر۔ اس سے ہمیں گھریلو زندگی کے بارے میں یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ کا گھرانہ بھی ویسے ہی ایک گھرانہ تھا، اس میں بھی انسانی جذبات و احساسات تھے، اس میں بھی جیلسی فیکٹر بعضوں کا تو ابھر آتا تھا، اس میں بھی ناراضگیاں ہوتی تھیں، پھر روٹنا بھی منانا بھی جیسے عام گھروں میں ہوتا ہے۔ وصال کے وقت رسول اللہ نے حضرت عائشہ کے یہاں قیام کیا۔ ہشام سے ان کے والد نے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں بھی ازواج مطہرات کی باریوں کی پابندی کی، البتہ یہ دریافت فرماتے رہے کل مجھے کس کے یہاں بھجوانا ہے، یعنی کل کس کے یہاں ٹھہرنا ہے، کیونکہ آپ حضرت عائشہ کی باری کے خواہاں تھے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ جب میرے یہاں قیام کا دن آیا تو آپ کو سکون ہو گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3774 نمبر پر، جس سے رسول اللہ کے انصاف کا پتہ چلتا ہے لیکن دل کے جھکاؤ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ کے سینے سے لگے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بیماری کے عالم میں فرماتے تھے آج میں کہاں ہوں، کل کہاں ہوں گا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ عائشہ کے دن کی باری میں ابھی دیر ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر جب میرا دن ہوا تو اللہ نے آپ کو میرے سینے اور حق کے درمیان وفات دے دی، یعنی اس سال میں کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6292 نمبر پر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے فرمایا رسول اللہ اس حال میں کہ آپ تندرست تھے فرماتے تھے کہ کوئی نبی اس وقت تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا جب تک کہ اسے جنت میں اس کا مقام نہ دکھا دیا جائے، پھر اسے دنیا میں جانے کا اختیار نہ دے دیا جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی کہ جب رسول اللہ کے وصال کا وقت آ گیا تو آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا، آپ پر کچھ دیر غشی طاری رہی، پھر افاقہ ہوا اور آپ نے اپنی نگاہ چھت کی طرف کی، پھر فرمایا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس وقت میں نے کہا اب آپ ہمیں اختیار نہیں فرمائیں گے، اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو آپ نے صحت اور تندرستی کی حالت میں ارشاد فرمائی تھی کہ کسی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی گئی جب تک کہ اسے جنت میں اس کا مقام نہ دکھا دیا جائے، پھر اسے اختیار نہ دے دیا جائے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے جو بات فرمائی اس کا آخری کلمہ یہ تھا، آپ نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6297 نمبر پر۔ اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے حدیث کے حوالے سے جو موضوع ہے ہمارا حضرت عائشہ، کہ حضرت عائشہ کا کتنا بڑا مقام تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ نے حضرت عائشہ کے سینے سے لگے ہوئے وفات پائی۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی پتہ چلتا ہے اور حضرت عائشہ کے کردار کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی تھی اور حضرت عائشہ کے اندر خوبیاں گن کتنے تھے۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ کے وصال کے بعد 48 برس تک لوگوں کو دین سکھایا۔ 48 ایئرز کم نہیں ہے، نصف صدی تک دین حضرت عائشہ کے توسط سے پہنچتا رہا۔ حضرت عائشہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب کسی سفر وغیرہ کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی کرتے۔ ایک مرتبہ قرآن مجھ یعنی عائشہ اور حفصہ کے نام نکلا تو ہم دونوں اکٹھی آپ کے ساتھ نکلی۔ رسول اللہ جب رات کو سفر کرتے تو سیدہ عائشہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلتے تھے، یعنی آپ آگے بیٹھے ہوتے حضرت عائشہ پیچھے، لیکن گفتگو جاری رہتی تھی۔ حضرت حفصہ حضرت عائشہ سے کہنے لگی کہ آج کی رات تو میرے اونٹ پر سوار نہیں ہو جاتی اور میں تیرے اونٹ پر سوار ہو جاؤں، تو بھی دیکھے اور میں بھی دیکھوں گی۔ سیدہ عائشہ نے کہا کیوں نہیں۔ حضرت عائشہ حضرت حفصہ کے اونٹ پر سوار ہو گئیں اور حضرت حفصہ حضرت عائشہ کے اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ حضرت عائشہ کے اونٹ کی طرف تشریف لائے تو دیکھا اس پر حضرت حفصہ سوار ہیں، آپ نے سلام کیا، پھر حضرت حفصہ کے ساتھ ہی سوار ہو کر چل پڑے، یہاں تک کہ ایک جگہ اترے۔ سیدہ عائشہ نے ساری رات آپ کو نہ پایا تو انہیں غیرت آئی، پھر جب وہ اتری تو اپنے پاؤں ازغر گھاس پر مارنے لگیں۔
یعنی جیسے انسان ٹینشن میں پریشانی کا اظہار کرتا ہے، اور کہنے لگی اے پروردگار مجھ پر بچھو یا سانپ مسلط کر دے، جو مجھے ڈس لے، وہ تیرے رسول ہیں، میں انہیں کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتی، میں انہیں کیا کہوں، لیکن مجھے کوئی چیز کاٹ ہی لے، یعنی مجھے کوئی تکلیف پہنچ جائے، رسول اللہ کی توجہ ہو جائے۔ تو اس سے حضرت عائشہ کی محبت کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6298 نمبر پر۔ اور بات ہے حضرت عائشہ کی سہیلیوں کی۔ حضرت عائشہ بہت ینگ تھی جب ان کی شادی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس گڑیاں، کھلونے وغیرہ لے کر کھیلا کرتی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ میرے پاس میری سہیلیاں آیا کرتی تھی تو جب رسول اللہ کو دیکھتی تو غائب ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی پھر رسول اللہ ان کو میری طرف بھیج دیا کرتے تھے کہ رسول اللہ کو میری دلجوئی کرنا ہوتی اور آپ انہیں میرے پاس بھیج دیتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6287 نمبر پر۔ حضرت عائشہ کے کھیل کیا تھے؟ حضرت ہشام اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، اور جریر کی روایت میں ہے انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے گھر میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور وہی کھیل تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ لوگ یعنی صحابہ کرام تحفے تحائف بھیجنے کے لیے میری باری کا انتظار کیا کرتے تھے، یعنی آپ کی جس دن میرے ہاں باری ہوتی تھی اس دن صحابہ تحفے بھیجا کرتے تھے، اور وہ اس سے رسول اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 6289 اور صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 6288، جس سے ہمیں حضرت عائشہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اگر حضرت عائشہ رسول اللہ سے محبت رکھتی تھی تو رسول اللہ ان کی دلجوئی میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیں کسی کی سہیلیوں کو ان کی وفات کے بعد بھی تحائف بھجواتے ہیں، گوشت بھجواتے ہیں جو ان کے گھر والوں کے لیے بھی کافی ہو جاتا تھا، اور کسی کی سہیلیاں خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتی ہیں تو انہیں واپس بھجواتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، اکٹھے کھیل لو۔ حضرت عائشہ سے بڑھ کر کوئی فصیح نہ تھا۔ حضرت زینب سے زیادہ دیندار اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی تھی، اور سب سے زیادہ سچ بولنے والی، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی، اور بہت ہی صدقہ و خیرات کرنے والی عورت نہیں دیکھی گئی، نہ ہی حضرت زینب سے بڑھ کر تواضع اختیار کرنے والی اور اپنے اعمال کو کم سمجھنے والی کوئی عورت دیکھی گئی۔ لیکن ایک چیز کہ ان میں تیزی تھی، اور اس سے بھی وہ جلدی پھر جاتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ نے انہیں اس حالت میں اجازت عطا فرما دی کہ آپ حضرت عائشہ کے ساتھ انہی کی چادر میں لیٹے ہوئے تھے، اور آپ اس حال میں تھے کہ جس حال میں حضرت فاطمہ آپ کی خدمت میں آئی تھی۔ حضرت زینب نے عرض کی اللہ کے رسول، آپ کی ازواج مطہرات نے مجھے آپ کی طرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ کے بارے میں ہم سے انصاف کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت زینب یہ کہہ کر میری طرف متوجہ ہوئی اور انہوں نے مجھے بہت کچھ کہا، اور میں رسول اللہ کی نگاہوں کو دیکھ رہی تھی کہ کیا آپ مجھے اس بارے میں حضرت زینب کو جواب دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ حضرت زینب کے بولنے کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ میں نے پہچان لیا کہ رسول اللہ میرے جواب دینے کو ناپسند نہیں کریں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں بھی ان پر متوجہ ہوئی، تھوڑی ہی دیر میں ان کو چپ کروا دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ یہ دیکھتے ہوئے مسکرائے اور فرمایا یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6290 نمبر پر۔ یہاں سے ہمیں حضرت عائشہ کی فصاحت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ کی فصاحت ایسی تھی، جب حضرت عائشہ کسی کو کوئی بات کہتی تھی تو اسے مانے بغیر، یعنی اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہوتا تھا۔ ان کی لاجیکل ریزننگ کمال ہوتی تھی، اور ان کے گفتگو کرنے کا انداز ایسا تھا کہ دلوں کے اندر بات اتر جاتی تھی، زبان پر بہت عبور رکھتی تھی۔ تو حضرت زینب حضرت عائشہ کے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکی تھی، اگرچہ ان میں اخلاقی خوبیاں بہت تھیں، یعنی بہت اللہ سے ڈرتی تھی، بہت تواضع کرنے والی تھیں، لیکن حضرت عائشہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکی۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی ایک کو بھی فصیح نہیں دیکھا، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں۔ حضرت عائشہ اس قدر فصیح اللسان تھی۔ فصیح اللسان وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو اپنی بات کہتے ہوئے الفاظ کی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ترمذی کی روایت ہے 3884۔ اور بات ہے عائشہ کے علم کی، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو ہم نے حضرت عائشہ سے سوال کیا تو ان کے پاس اس کے بارے میں ہم نے ضرور علم پایا، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ صحابہ کوئی سوال کرتے اور وہ جواب نہ دے سکتی۔ ترمذی کی روایت ہے 3883 نمبر پر۔ اور بڑی پیاری بات ہے، آپ تو سچے جانے والے کے پاس جا رہی ہیں۔ حضرت عائشہ بیمار پڑی تو حضرت ابن عباس عیادت کے لیے آئے، عرض کی ام المومنین آپ تو سچے جانے والے کے پاس جا رہی ہیں، یعنی رسول اللہ اور ابو بکر کے پاس۔ عالم برزخ میں ان سے ملاقات مراد تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3771، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے
کہ حضرت عائشہ کے بارے میں لوگوں کا گمان تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بیوی ہوں گی جنت میں اور اپنے اعمال کی وجہ سے وہ رسول اللہ کے پاس پہنچ جائیں گی. تو الحمدللہ حضرت عائشہ کے حالات آج ہم نے دیکھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.